بچے سونے کا 1 چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں، ہم تو 3-4 لے کے پیدا ہوں۔ اچھا، آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ڈاکٹر سبیہ الاکرام سے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر مہینے ان کا گھر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، ان کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات لوگوں کو اپنے فرنیچر چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کو شوق ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر سبیہ الاکرام کروڑوں کی گاڑیاں رکھتے ہیں اور کروڑوں کے گھر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر سبیہ الاکرام کے پاس ذاتی پراپرٹی میرے پاس ذاتی جو ہے وہ 10 مرلے گھر اور بینک بیلنس کتنے؟ تقریباً میرا خیال ہے کہ 35 سے 40 لاکھ روپے ہوگا۔ کھل کے اس طرح نہیں بات کرنا چاہ رہے کہ شاید کوئی نیب یا FBR وغیرہ والے آ جائیں تو آ جائیں، آپ تو ہمارا بلکہ احتساب کریں لائیو میڈیا چینل کے اوپر، ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم کو چور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ڈاکٹر سبیہ الاکرام سے اور ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ پورا دن کیسے گزارتے ہیں اور عید میں ان کی کیا مصروفیات رہتی ہیں۔ اسٹے ود اس۔ السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ سب اچھا ہے۔ السلام علیکم سر، آپ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، ہر دفعہ نیا گھر، آخر آپ کے پاس گھر ہیں کتنے؟ نہیں، گھر میرا ایک ہے، وہ جہاں پہ آپ آئے ہیں ہر دفعہ یہی گھر ہوتا ہے بس۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اکثر اوقات جو ہے ان کے جب بھی کوئی نئی ویڈیو کرنے کے لیے کوئی بھی اینکر آتا ہے تو ان کے گھر کا لائف سٹائل چینج ہوا ہوتا ہے۔ کیا پسند کرتے ہیں؟ گھر تبدیل کرتے ہیں یا اس کی جو اینٹیک کا کام ہے وہ تبدیل کرتے ہیں؟ بیسیکلی جو ہے میرے گھر تو ایک ہی ہے میرا، ایک میرا فارم ہاؤس ہے، بس یہی ہے۔ اچھا، 2 ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کہا جاتا ہے کہ آپ مہنگے ترین امام مسجد ہیں، لیکن اس کے برعکس آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے آج تک دین اسلام کے حوالے سے جو بھی خدمات دی ہیں 1 روپیہ نہیں کمایا، ایسے کہاں سے آئے؟ دیکھیں، میں اگر قرآن سناتا ہوں، تراویح پڑھاتا ہوں تو اس کے کوئی بھی اجرت وصول نہیں کرتا، نہ میں نے کبھی آج تک زندگی میں 1 روپیہ لیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے دین اسلام کی خدمت کرنی ہے، نہ کہ کروانی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، جیسے میرا کاروبار ہے الحمدللہ، میں ریئل اسٹیٹ کا جو ہے بزنس کرتا ہوں، میں بلڈر ہوں، تو اللہ کا بڑا احسان ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بڑی کرم نوازیاں کی ہیں اور مجھ جیسے خاکسر حقیر فقیر ادنا سے ایک بندے کو صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں رب کی رحمت ہی چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں، کیا ڈاکٹر سبیہ الاکرام بھی سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا؟ یعنی کہ بچے سونے کا 1 چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں، ہم تو 3-4 لے کے پیدا ہوں۔ اچھا، تو یعنی کہ کوئی مشکل وقت اس طرح نہیں ٹیکل کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بے حد شکر ہے۔ کیا مشکل وقت ہے؟ میں کہتا ہوں کیا ہم پہ ایسی مشکلات آئی ہیں جو ہمارے بڑوں کے اوپر آئی ہیں، یا چلے اگر آپ ہسٹری آف اسلام دیکھ لیں، ہم تو کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے، اپنے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نبیوں کے ساتھ، تو ہم تو خاکسر ہیں، جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ان لوگوں کی جن کو فالو کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو مشکلات ہی کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری فیک اور فضول باتیں، کیا بناوٹی چیز ہے، کچھ بھی نہیں مشکلات۔ ہم تو میں کہتا ہوں نا سونے کا چمچہ، میں نہیں، ہر بندہ، میں کہتا ہوں آج کی لائف سے کمپیریزن کر لیں، ہم AC میں بیٹھتے ہیں، یہ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی تصور نہیں کر سکتا ایئر کنڈیشن میں بیٹھنا، ہم گاڑیوں میں پھرتے ہیں، بڑے سے بڑا بادشاہ پرانے دور کا جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتا۔ تو آج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ تو کئی بادشاہوں کو نہیں دی، وہ بڑے سے بڑے مالداروں کو نہیں دی، ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی زندگی کے جو معاملات ہیں، زندگی میں سب سے آپ نے بتایا کہ اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، کبھی کوئی ایسا واقعہ، خوشگوار واقعہ جس کو آپ یاد کر کر اکثر جو ہے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، کوئی ایسا یادگار لمحہ؟ یقینی بات ہے، ویسے تو بے شمار ہوں گے، کوئی ایسا واقعہ؟ بے شمار ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ اچیومنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے ہم نے جو ہے وہ کی ہیں۔ ان اچیومنٹس میں قرآن کو جو ہم نے مکمل کیا تھا، بڑا ایک میں سمجھتا ہوں بڑا ایک خوشگوار لمحہ تھا۔ اس کے بعد میں نے MBBS کی جو اپنی ڈگری مکمل کی، وہ تو مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ میں جو ہے وہ ڈگری مکمل کر لوں گا، تو کافی جو ہے وہ ایک
وہ کیفیت تھی کہ بے یقینی کی. آپ کے اوپر کافی تنقید بھی ہو رہی ہے ریسنٹلی. ڈاکٹر سبیہ الاکرام تو ایسے سمجھ لیں کہ وہ چھائے ہوئے ہیں پینٹ شرٹ, کیا واقعہ کیا ہے؟ میرے پہ نہیں ہو رہی, مشاری راشد الفاصل پہ ہو رہی ہے. تو آپ جو ٹویٹ اور وہ آپ کی بھی ویڈیوز کو ہم تو کہتے ہیں کہ لائف سٹائل اپنا جو ہے وہ مزے سے جیو. ناقدین کی کوئی حیثیت نہیں میری نظر کے اندر. اچھا, میں آئی ڈونٹ گیو اے شٹ اباؤٹ کرٹیسزم. آپ بڑی سیدھی سی بات نہیں تو جو وہ جس طرح وہ انہوں نے کپڑے شپڑے جینز وغیرہ اور یہ وہ کیا جینز کا حرام ہے, پینٹ شرٹ پہننا حرام ہے؟ کون سے دور میں رہ رہے ہیں؟ کافی علماء کرام بیسیکلی جو یہ ناقدین ہے نا, یہ کچھ ایک طبقہ ہے جو انفیریورٹی کمپلیکس سے کا شکار ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ پسماندگی اختیار کر لیں, پسماندہ رہیں, مانگتے رہیں. ایک دین کی خدمت کرنے والا یا دین کے ساتھ وابستہ ہونے والا شخص جو ہے نا وہ خوشحال نہ ہو, اور یہ لبرل طبقہ ہے, یہ بڑا ایک گندا طبقہ ہے. تو اسی طرح کا کچھ ایک مارچ بھی ہوا کرتا ہے, ایک آرٹ, وہی طبقہ ہے نا یہ جو کہ چاہتا ہے کہ جو دین کے خادم ہے وہ جو ہے نا آپ کھل کے نہیں بولنا چاہ رہے, آپ الفاظ نہیں مل رہے اصل میں نا, ایک الفاظ سخت ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہہ رہے آپ دیکھیں ہر انسان کی ذاتی رائے ہوتی ہے. خادم جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیاوی طور پہ بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے, دنیاوی طور پہ بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور جب آپ کی سوسائٹی کے اندر ایسے لیڈرز پیدا ہوں گے جن کو قرآن کا فہم ہے, میں تو طالب علم ہوں, ادنا سا ایک دین کا اسٹوڈنٹ ہوں, ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں ہے. جب دین مسلح پہ کھڑے ہونے والا امام بھی جب فائنینشلی اسٹیبل ہوگا, جب ممبر پہ بیٹھنے والا خطیب بھی اسٹیبل ہوگا اور کسی پہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ نہیں ہوگا, یا اپنی عوام پہ جن کو وہ درس خطبے دے رہا ہے ان پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوگا, تب دین کی وہ بہت اچھی خدمت کر سکے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے مدرسے میں 4 سال لگائے وہی مسلح پہ کھڑا ہو سکتا ہے, آپ بھی مسلح پہ کھڑا ہو سکتے ہیں, آپ کو بھی مسلح پہ کھڑا ہونا چاہیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل, اگر آپ کو آپ کے والدین نے قرآن کی تعلیم نہیں دی, یا آپ نے قرآن نہیں سیکھا, یا آپ اس قابل نہیں ہے کہ نماز پڑھا سکیں, یا اس قابل نہیں ہے کسی کا جنازہ پڑھا سکیں, تو آپ قصوروار ہیں. بالکل, یا تو پھر آپ کے والدین کی جو ہے یہ نیگلیجنس ہے, یا آپ کی نیگلیجنس ہے, جس کا سوال آپ کے والدین سے بھی ہوگا, آپ سے بھی ہوگا. بے شک, ٹھیک ہے. تو میں یہ بتاؤں یہ آپ کی ذمہ داری ہے, بالکل, سیکھنا, پڑھنا, پڑھانا, یہ ذمہ داری ہے. یہ بطور مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے, فرض ہے, یہ چوائس نہیں ہے, یہ کمپلشن ہے. تو ہر بندہ مولوی ہے, دین اسلام نے ہر بندہ مولوی پیدا کی ہے, ایسے ہی ہے. یہ ہم نے چن لی ہے, ہم نے طبقہ الگ کر دیا ہے. کیا وہ طبقہ الگ کیوں ہے بھائی ہم سے؟ ٹھیک ہے, مسجدوں میں آپ مولوی کے اوپر بات کرتے ہو, آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے مسلح پہ؟ آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کو کھڑا, جب آپ مسلح پہ کھڑا ہونا شروع ہو گئے, جب آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ خطبہ دینا شروع ہو گئے, انقلاب تب آئے گا. تب یہ جو ناقدین اسلام ہے, یہ جو اسلام دشمن ناصر ہے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں مولوی کو تنقید کا نشانہ بنانے, بیچارہ جو کہ ویسے ہی مفلس غریب ہے, پریشان ہے, وہ ایک طبقہ ہے. امیر بندہ, ایلیٹ بندے نے اپنے بچوں کو مدرسے میں کیوں نہیں بھیجا؟ کیوں نہیں بھیجا؟ کیا وجہ ہے؟ مدرسے پہ تنقید تو بڑی کرتے ہیں نا, ایسے ہی ہے. جب مدرسے کے اندر ایلیٹ کے بچے جانا شروع ہو جائیں گے نا, مدرسے کے ریفارمز بھی ہو جائیں گے, تب انقلاب برپا ہو جائے گا, تب اسلام بھی غالب آ جائے گا. تو اسلام آج مغلوب کیوں نہیں ہے, آج کیوں نہیں غالب آیا ہوا؟ کیونکہ آپ جیسا جو ہونہار طالب علم ہے نا, وہ صحافت میں اپنا کریئر ڈیولپ کر رہا ہے, لیکن وہ میڈیسن میں کر رہا ہے, انجینئرنگ میں کر رہا ہے, فلسفے میں کر رہا ہے, اسلام میں کیوں نہیں کر رہا؟ کیا اسلام کو فالو کر رہے اسلام مولوی پہ نازل ہوا ہے؟ کیا مولوی کا حساب ہونا ہے, آپ کا حساب نہیں ہونا؟ بطور مسلمان سب کا حساب ہونا ہے قیامت والے دن. تم نے دین کے لیے کیا کیا, تم نے اسلام کے لیے کیا کیا, تم نے دین کی بالادستی کے لیے کیا کیا, تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نفاذ کے لیے کیا کیا, یہ آپ سے مجھ سے سوال ہوگا بروز قیامت, اور ہماری گرفت ہوگی اس بارے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یقینی بات ہے آپ نے جس طرح بتایا ہے کہ سب پر فرض ہے, لیکن یہاں پر ایک سوال ہے, اگر ایک گلوکار لینڈ کروزر پہ بیٹھ سکتے تو امام مسجد کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ اگر ایک انجینئر ڈاکٹر وہ لینڈ کروزر پہ بیٹھ سکتے تو ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ ہمارا حق پہلے ہے کیونکہ ہمارے پاس اضافی علم ہے. ایسے ہی ہے, ہمارے پاس جو علم ہے وہ سب سے مقدس ہے, سب سے اعلیٰ ہے, سب سے قیمتی ہے. اس وقت جو بجٹ آیا ہے آپ کو پتا ہے کہ منیمم ویج کیا رکھی ہے انہوں نے؟ 38,000 روپیہ. امام مسجد کی تنخواہ آج بھی 12,000 ہے. قرآن پڑھانے والے کو 3,000 روپیہ دینے کا حوصلہ نہیں ہے عوام کا, اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ انقلاب آ جائے. انہوں نے فتح کرنا ہے فلسطین کو, ٹھیک ہے, آزاد کرانا ہے انہوں نے فلسطین کو, جو کہ قرآن کی تعلیم کے اوپر پیسے نہیں خرچ کرنا چاہ رہے. یہود و نصارہ سے مقابلہ انہوں نے کرنا ہے جو کہ اپنے دین کے اوپر اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں. ان لوگوں نے انقلاب لانا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آپ نے ریسنٹلی پچھلے کچھ دور میں جو ہے
मखसूस जमात को चुना अपनी मर्जी मखसूस से, कौन सी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो फिर क्या हुआ? आपने चुना, आपका मैंने तो नहीं इस्तेमाल- चुना, मैंने तो आज तक शमूलियत नहीं इख्तियार की। बड़े चीज़ें कहा जाता था कि डॉक्टर हमने तो आज तक सुहेल कोई शमूलियत इख्तियार नहीं की तहरीक इंसाफ के अंदर। इकराम, तो क्या लगता है कि वो एक ऐसी जमात है जो कि जो जमात, मुझे जमातों से फ़र्क नहीं पड़ता है, जो जमात पाकिस्तान के लिए प्रोडक्टिव होगी। मैं एक पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हूँ, इस पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी कुर्बान है, मेरा माल भी कुर्बान है। कोई बंदा अपना माल भी नहीं कुर्बान कर सकता। हम, मेरी बात सुनिए, कोई बंदा माल नहीं कुर्बान सकता पाकिस्तान के लिए, हम कर देंगे। ये मेरा चैलेंज है, ओपन डिबेट है, किसी भी MNA MPA के साथ मुझे बिठा दें, हम उसका मुकाबला कर लेंगे। हम पाकिस्तान के लिए पूरी एफर्ट्स करने को तैयार है, हर 100%। जो पार्टी, जो बंदा पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, जो बंदा पाकिस्तान की मफाद की, तरक्की की, बका, इस्तेहकाम की जंग लड़ रहा है, ठीक है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। पाकिस्तान की तरक्की के लिए अगर हमारा माल खर्च होता है, हम करने को तैयार हैं। हमारी जान जाती है पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हम जान देने को तैयार हैं। हम हर उस बंदे के साथ खड़े हैं। हमें जहां पे फीलिंग होगी, कोई जमात हो, XYZ ABC, कोई भी हो, हम उसके साथ खड़ा हूं। तो आपके जो एफर्ट करेगी। तो आपके मुताबिक कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो एफर्ट कर रही है या करना चाहती है या कर गई है? पर्टिकुलरली इस वक्त जो है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कौन सी कोई भी बात है। एक इस वक्त तो सारा बेड़ा गर्क हो तो चुका कौन, डॉक्टर सुबैल इकराम के पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी कितनी है? लोग काफी मेरे पास वो प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे पास जो है वो अब कम हो गई। देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि हम लोग जो है ना वो रियल इस्टेट से वाबस्तगी हमारी, ठीक है। हम लोग प्रॉपर्टियां बेचते हैं और अपना रोजगार चलाते हैं, ठीक है। जैसे एक करियाने की दुकान के अंदर बोतलें पड़ी होती हैं, ग्रोसरी की आइटम्स पड़ी होती हैं, वो बेचता है, वो उनका मालिक नहीं होता। नहीं तो आपके पास जाती है कितनी प्रॉपर्टी, जाती प्रॉपर्टी? मेरे पास जाती जो है वो एक 10 मरले का है बस। और बैंक बैलेंस कितना? तकरीबन मेरा ख्याल है कि 35 से 40 लाख रुपया होगा बस। देखिए, हम लोग, मुझे जिस चीज़ का शौक है मैंने वो ले लिया। मेरे पास जो सेविंग्स थी, मैं उसकी अच्छी गाड़ी रख ली। मेरे पास जो सेविंग्स हैं उसकी मैं अच्छी जो है वो कपड़े लेता हूँ, अच्छी घड़ी लेता हूँ, बस ये मेरा शौक तो है। मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर सुबैल इकराम अच्छे कपड़े पहनने के बहुत शौकीन हैं, तो सबसे अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। आप तो वैसे बहुत खूबसूरत खूबसूरत इंसान है। तो सबसे सस्ता तरीन सूट आपने कितने वाला पहना होगा? 2000। और महंगा तरीन? 8000 रुपये में। अच्छा, आप खुल के उस तरह नहीं बात करना चाह रहे कि शायद कोई नैब या FBR वगैरह वाले आ जाएं? तो आ जाएं, आप तो हमारा बल्कि एहतसाब करें लाइव मीडिया चैनल के ऊपर। हमें क्या मसला है? हमको चोर है? सही। मैं को पब्लिक ऑफिस होल्ड करता हूँ कि मैं चोरी की है, कोई डाका डाला है, मेरे पे एक FIR नहीं है, मेरे पे एक केस नहीं है। मैं तो कहूँगा मेरा आपने एहतसाब करना है, लाइव TV चैनल के ऊपर करें। अच्छा, कोई टेंशन नहीं है, बैठे हुए हैं डॉक्टर सुबैल। मैं बैठा हूँ, मैं बगैर गार्ड के फिर रहा हूँ, मैं खुला फिर रहा हूँ। तो वो पिछले दिनों एक और अल्लाह के फजल करम से हम पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के लिए, उस तबके के लिए काम कर रहे हैं जो अपने छत से महरूम है। हम पाकिस्तान में उस तबके को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं जिसका ख्वाब है घर बनाना। हम पाकिस्तान में उस तबके को जो है वो रोजगार फराहम कर रहे हैं जिसको कहीं नौकरियां नहीं मिल रही। हम पाकिस्तान के लिए वहां पे जो है उस क्लास को टारगेट कर रहे हैं, उस क्लास के लिए जरिया मुआश क्रिएट कर रहे हैं जिसने हमसे पैसे लेने हैं मजदूरी करके और अपने बच्चों को रोजगार फराहम करना है। आप हमें पाबंदी सलासल करना चाहते हैं, हम हाजिर हैं। हमारी जान भी पाकिस्तान के लिए, माल भी पाकिस्तान के लिए। हमने कौन से को एम्पायर खड़े करने हैं। तो ईद के डेज आपके कैसे गुजरते हैं? हमने देखा है कि जब इंसान सो के फैमिली टाइम, फैमिली घर पे, और रूटीन में फैमिली को कितना वक्त मिलता है? 3-4 घंटे। ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कंप्रोमाइज हो जाता है। अक्सर फैमिली गिला शिकवा तो करती है, बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मुझे ये बताइएगा, जो आप घर डिज़ाइन करते हैं मोस्टली वो आपके अपनी पसंद के होते हैं? अभी हम अपार्टमेंट्स बनाते हैं और अल्लाह का शुक्र है अच्छे बनाते हैं, लो कॉस्ट में बनाते हैं और फैसिलिटेट करते हैं लोगों को। तो मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर सुबैल इकराम की फैमिली में कौन कौन है? मेरे वालिदैन हैं, मेरे छोटे भाई हैं 2, उनकी फैमिलीज़ हैं, मेरी बेगम, बच्चे हैं। डॉक्टर सुबैल इकराम ने अपने बिजनेस का आगाज़ कितने पैसों से किया? रियल एस्टेट में बहुत कम पैसे, 6 लाख रुपया था। और वालिदैन का बेइंतहा हौसला था, दुआएं थी, मोहब्बत थी, जो कि मैं कहता हूँ अरबों रुपए से भी ज़्यादा मालियत की थी। और मेरे वालिदैन, बिलखुसूस मेरी वालदा, मेरे साथ स्टैंड किए हैं। मुझे लॉस हुआ, मैं गिरा और उन्होंने मुझे खड़ा किया। मेरी वालदा ने जब मुझे नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ, मुझे उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हम जायदादें बेच देंगे अपनी, हो तुम खड़े हो। हम फिर खड़े हो गए। मेरी वालदैन का जो हौसला था, बिल्कुल मेरी वालदा का जो हौसला था और जो मॉरल बूस्टिंग एक उनकी इनकरेजमेंट थी,
ہر اسٹیج پہ، جب میں فیل ہوا تب بھی انہیں انکریج کیا، جب میں سکسیزفل ہوا تب بھی انکریج کیا. تو میں کہتا ہوں وہ اربوں کھربوں ڈالروں سے بھی بڑی انویسٹمنٹ تھی. اور اس طرح اگر کوئی بھی والدین اپنے بچے کے ساتھ کھڑے ہو تو وہ بچہ لازمی کامیاب ہوتا ہے. اور اتنی دعائیں اگر کوئی والدین اپنے بچے کے لیے کرے تو وہ بچہ ضرور دنیا کے اندر کوئی رتبہ کر لیتا ہے. ہم تو ناکار ہیں, زیرو, کوئی اوقات نہیں, بالکل سمجھ لیں کہ زیرو سے بھی نیچے اگر کوئی نمبر ہو تو شاید وہ ہماری اوقات ہے. مائنس بھی شاید زیادہ ہو ہمارے لیے. آپ کو زیرو ہے نا, زیرو ہے, ایگزسٹنس نہیں ہے, رب کی رحمت ہے اور والدین کی دعاؤں سے ملی. بے شک. شہر لاہور میں آپ کے ساتھ ایک پراپرٹی کا بہت بڑا فراڈ ہوا تھا. ہاں, وہ کیا ہوا تھا؟ شہر لاہور کے ایک بہت ہی بڑا نوسر باز تھا جس نے ہمارے ساتھ پراپرٹی کا فراڈ کیا. ہمیں ایک لینڈ بیچی, اس لینڈ کے ڈاکومنٹس میں فلا تھا اور ہم وہاں پہ جو ہے وہ پھنس گئے. ہمیں کوئی کروڑوں کا لاس ہوا. لیکن اس نوسر وہ تقریباً ہمیں اچھا خاصا بیسیکلی نقصان یہ تھا کہ ہمارے پاس لائبلٹی آ گئی بہت بڑی, لوگوں کے پیسے دینے آ گئے. لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے وہ کلیئر کیا, لوگوں کو ہم نے پورا پے آف کیا. اور اس نوسر باز کا آج تک کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی ترقی دے دی. تو آپ نے کبھی اس کیس وغیرہ کے وہ کیس کے اوپر کافی زیادہ ایکسپوز ہوا یہ معاشرے کا نظام ہمارے اوپر کہ یہاں پہ جو ہے وہ ظالم کو ریلیف مل جاتا ہے, مظلوم کو جو ہے نا وہ انصاف نہیں ملتا. تو ڈاکٹر سبیہ علی اکرام سیاست میں آنے کا شوق رکھتے ہیں؟ بالکل رکھیں گے. آپ کو ہماری گفتگو سے اندازہ نہیں ہوا ابھی تک. انجینئر مرزا صاحب وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کافی ویڈیوز بناتے ہیں اور جس میں ابتسام صاحب کو دیکھیں, وہ میں بتاؤں, ابتسام الہی ظہیر صاحب ہیں عالم دین, علامہ شام صاحب ہیں عالم دین, میں ہوں طالب علم. میں جیسے بتاؤں میں دین کا طالب علم ہوں, مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے, میں نہ کوئی مدرسے سے گریجویٹ ہوں, میں MBA ڈاکٹر ہوں. یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں محمد علی مرزا کی یا کسی اور عالم کی, یہ ہم نہیں اس پہ بات کر سکتے. کیا لگتا ہے کہ اس طرح کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, جو آپ دکھاتے ہیں لوگ اس طرف متوجہ ہوتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, جتنے لوگ دیکھیں گے وہ اس طرف متوجہ ہوں گے. تو کیا مرزا صاحب کی اس طرح کے بیانیے یا جس طرح وہ کانسیپٹس دیتے ہیں ان سے ہمارے معاشرے پہ کیسا میسج آ رہا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, اور ادفع باللتی ہی احسن, ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے. ٹھیک ہے, بے شک. وہ بائی لیٹرل ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ون سائیڈڈ ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی اصلاحی کرنے کی کوشش کی جائے مرزا صاحب کی, اگر وہ کوئی غلط ہے. آپ نے ایک پروگرام میں دعوت دی تھی, آئے تھے وہ, اور مرزا صاحب کو اگر کسی سے اختلاف ہے تو اچھی طریقے سے کریں. میں اصل میں ان پہ اس لیے بات نہیں زیادہ کرنا چاہتا کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے, ہم کم عقل لوگ ہیں. ہم کوئی ایسی بات کریں جو کہ اینٹی اسلام چلے جائے تو ہم نہیں ایسے چاہتے اپنے اوپر لیبل لگانا. علماء رد کرتے ہوئے مرزا صاحب کا اچھے لگتے ہیں. علماء کے پاس علم ہے, میرے پاس علم نہیں ہے, میں کس طرح رد کر سکتا ہوں کسی بات کا. تو اسی طرح پروگرام میں جو دعوت دی تھی جب وہ آئے, میں نے ایز اے ہوسٹ ایز اے اینکر دی تھی, میں نے ایز اے عالم دین تو دی نہیں. تو ایز اے ہوسٹ آپ نے جب دعوت دی تو آپ نے جب سوال کیا, کافی وہ ویڈیوز نکلی. مرزا انجینئر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بڑا دعوت قبول کی, یہ ان کا جو ہے وہ اچھی بات ہے. اور انہوں نے پروگرام کے اندر کوئی بھی ایسی ٹچکر نہیں لگائی, طنز نہیں کیا, ہمارے اوپر کوئی اس طرح کی بات نہیں کی جو کہ مطلب انسلٹنگ ہو. تو ٹھیک ہے, انہوں نے عزت دی, وہ آئے, ہم نے ان کو عزت دی, وہ آئے. آپ چونکہ فیملی کو ٹائم کم دیتے ہیں, گلا شکوہ بھی رہتا ہے, تو آپ اپنے آفس میں کتنا وقت دیتے ہیں؟ سارا ٹائم. میری لائف آفس میں گزری ہے پچھلے 8-9 سال, بہت زیادہ کام میں نے کیا. ڈاکٹر صاحب مجھے کام سے بہت محبت. کبھی ڈاکٹر سبیہ علی اکرام کو محبت کام کے علاوہ بھی کسی سے ہوئی ہے؟ ہوئی ہے نا, بالکل. کس سے؟ اپنے بچوں سے, اور اپنے والدین سے محبت ہے ہمیں, اپنے بچوں سے محبت ہے, اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہے. صحیح. آ جائیں جی ڈاکٹر صاحب, یقینی بات ہے ہم نے کافی زیادہ گفتگو بھی کی ہے. اب ڈاکٹر صاحب کا چونکہ آفس کا ٹائم ہے تو ہم آپ کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ خلل پیدا نہیں کریں گے. لے جی, ڈاکٹر صاحب کا چونکہ آفس کا وقت ہے, اور ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, سفر کے دوران اکثر اوقات لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نعت کلام, اس کے علاوہ کوئی اس طرح کی شاعری سنتے ہوئے سفر کیا جائے تاکہ سفر جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. نہیں, میں نا قرآن لگا لیتا ہوں. مجھے قرآن سننے کا شوق ہے بہت. میری ریویژن بھی ہو جاتی ہے, میں کیونکہ قرآن کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا رمضان کے علاوہ, تو
میں پھر یہ چاہتا ہوں کہ سفر کو جو ہے نا سفر کے اندر میں قرآن لگا دیتا ہوں. پھر میرے بچے اگر بیٹھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں ان کی بھی ذرا قرآن کے ساتھ افیلیشن بڑھے. تو سفر کے اندر میں قرآن سننا بڑا پسند کرتا ہوں. ایک سوال, چونکہ وہ ریلیونٹ سمجھ لیں یا ارریلیونٹ سمجھ لیں, تو کہا جاتا ہے کہ جب تک قرآن مجید کو سمجھ کر نہ پڑھیں تو اس کا فائدہ نہیں. ثواب تو ہوتا ہے نا, ثواب ہے ہم نے جو ہمارے علم ہے اس کے مطابق, لیکن سمجھنا چاہیے, کم سے کم آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا چیزیں کہی ہیں, کیا تلقین کی ہے, کیا احکامات دی ہیں. کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے قرآن مجید کتنی ایک امیزنگ بک ہے, اتنا خوبصورت لٹریچر ہے کہ اس میں آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل لکھا ہوا ہے, آپ کی ہر پریشانی, دکھ, درد, غم, تکلیف کا حل لکھا ہوا ہے. آپ کو کسی سچویشن سے باہر نکلنا ہے, فائنینشیل ڈسٹریس سے باہر نکلنا ہے, گھریلو معاملات کی پریشانی ہے, اس کا حل نکلا ہوا ہے, اس کے دعائیں لکھی ہوئی ہیں. مطلب اتنی اوتھینٹک کتاب ہے. چلیں میں کہتا ہوں انسان کے ہاتھ میں کوئی نسخہ لکھا ہو, فار ایگزامپل میں کسی کے پاس پرابلم لے کے جاتا ہوں, وہ کوئی بات کرے اس میں تو پھر شک ہے, اس کے سولوشن میں پھر شک ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, قرآن کے سولوشن میں کوئی شک نہیں. قرآن میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہی ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی بات کو غلط ہونے کا تصور ہی نہیں ہے نا. میں اس چیز کو نا میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں پہلی بار. دیکھیں کتنی ایک بدقسمتی, اور میں کہتا ہوں کتنا ہم گر چکے ہیں کہ اگر ایک جماعت نے ایک ٹرینڈ بنایا ہے کہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تقریر کا آغاز کرتے ہیں. دیکھیں ایز اے نیوٹرل پرسن, تو اگر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں تو کیا میری وابستگی ہوگی کسی جماعت کے ساتھ؟ نہیں. اسی طرح دیکھیں انسان جو مرضی ہو, اگر ہم قرآن سے ابتدا کر رہے تقریر کی تو ہم اس لیے قرآن کو ترک کر دیں کہ فلاں جماعت کرتی ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم نے تو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم تو مجرم ہو گئے نا, قرآن کے مجرم ہو گئے. کیا قرآن سے تو ہمارا بغض نہیں ہے نا. اسی طرح اسی طرح شاعر بھی اگر کوئی شعر کسی جماعت نے پڑھ دیا تو اس میں کوئی سنا دیں, پھر آپ کو تو آتا ہے. میں اتنا پولیٹکس کو فالو نہیں کرتا. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے جو شہری ہیں وہ ایک چیز کا بڑا الزام بھی لگاتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وی آر ٹیکس پیئر. ہم 1 روپے کی ٹافی سے لے کر جو ہے کینڈی سے لے کر نہانے والے صابن, شیمپو, ہم ٹیکس پے کرتے ہیں. لیکن ہر چیز کے اوپر ٹیکس دینے کے باوجود بھی مجھے کہا جاتا ہے کہ میں فائلر نہیں ہوں, نان فائلر ہوں. دیکھیں ٹیکس کے ریفارمز ہونے والے ہیں. اب یہ ٹیکسیشن کے حوالے سے تو ہمیں بھی بڑی کنفیوژن ہے کہ ہم جو ہے وہ لیٹ سپوز چھوٹی سی بات کر لیں, موبائل کا کارڈ لیتے ہیں اس پہ ٹیکس دیتے ہیں, بالکل, پھر ہر کال کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں, پھر پیکیج کراتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ تنخواہ لیتا ہے 1 لاکھ روپیہ, اس 1 لاکھ روپے میں اپنے انکم ٹیکس کٹوا دیتا ہے, اس کے بعد بجلی کے بل پہ الگ ٹیکس بھرتا ہے, پیٹرول خریدتا ہے اس پہ الگ ٹیکس بھرتا ہے, موبائل کارڈ لیتا ہے اس پہ الگ ٹیکس بھرتا ہے, اس کے بعد اگر کوئی الیکٹرانکس لیتا ہے اس پہ الگ ٹیکس بھرتا ہے, کسی ہوٹل میں جاتا ہے تو جی ایس ٹی الگ بھرتا ہے, پانی کی بوتل لیتا ہے اس میں جی ایس ٹی الگ بھرتا ہے. تو یہ کیا نظام ہے؟ ایسے ہی ہے نا, مطلب اس کا مطلب ٹیکس پیئر ہے لیکن اس کے باوجود وہ فائلر نہیں ہے. ٹیکس مینیج نہیں صحیح ہو رہا. آپ کے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر ادارے کے اندر ایسے لوگ ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں, جو کہ انڈر دی ٹیبل آپ سے پیسے لے کے آپ کو ٹیکس ایگزمپشن دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے ملک کو. ٹھیک ہے, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ٹیکس ضرور لیں. آپ ایک پلاٹ کے اوپر آپ 10 مرلے کا پلاٹ ہے, اس پہ ایک بار لگا دیں 20 لاکھ روپیہ, اس کے بعد آپ کو نو ٹیکس. اچھا, اس کے بعد آپ کو پراپرٹی ٹیکس آ رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کو جو ہے انکم ٹیکس آ رہا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو ایڈوانس ٹیکس آ رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ اگر رینٹ پہ چڑھ کے رینٹل ٹیکس آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹیکس کا جو سلسلہ کار ہے نا, وہ یہ سم ہاؤ ڈیمیج کر رہا ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.